السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 صفحات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جن میں سے 2 صفحات بے وفا دوست کی بے وفائی پر مشتمل ہے اور بقیہ 2 صفحات میں چند سینٹنسز یعنی جملے پیش کیے گئے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یا اخی، اے میرے بھائی، تجد فی حیاتک کثیرا من اصحابک و اصدقائک یتنکرون لک بعد ان رأوا ما حل بک من الکوارث والاحداث۔ اے میرے بھائی، تو تیری زندگی میں تیرے ساتھیوں اور تیرے دوستوں میں سے بہت سو کو پاتا ہے جو تیرے لیے اجنبی بن جاتے ہیں ان حالات اور حادثات کو دیکھ کر جو تجھ کو پیش آتے ہیں۔ صاحب کی جمع اصحاب اور صدیق ان کی جمع اصدقاء۔ تنکر یتنکر، تنکرن باب تفاعل سے اجنبی بن جانا، نامانوس ہونا، بدل جانا۔ حل یحلو کا معنی اترنا، اور کوارث یہ کارثتن کی جمع ہے، حادثہ۔ اور اسی طرح احداث، اور اس کی جگہ پر آپ حوادث بھی بول سکتے ہیں۔ دونوں کا معنی ہوتا ہے کوئی گھٹنا پیش آئی، اس کو کہا جاتا ہے حادثہ، اور اس کی جمع حوادث آتی ہے، اور احداث کا معنی بھی یہی ہے۔ یہجرک عارفوک ویبتعد عنک خلصاؤک ومریدوک۔ تیرے شناسہ یا تیرے پہچاننے والے تجھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تیرے مخلص اور تیرے چاہنے والے تجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ حجر یحجرو کا معنی چھوڑ دینا، اور عارفو کا یہ عرف یعرفو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ عارفن اس کی جمع آتی ہے عارفون، جمع مذکر سالم ہے، اور یہاں سے نون کو گرا دیا۔ جمع مذکر سالم کو جب مضاف بنایا جاتا ہے تو نون گر جاتا ہے، تو عارفون ہے، نون کو گرا دیا، ہو گیا عارفو کا، یعنی شناسہ، پہچاننے والے۔ اور خلصاء یہ خلصن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے یار یا خالص دوست۔ اور مریدون، یہ مریدون اصل میں تھا، مرید ارادہ یرید ارادتن سے مریدون اس میں فاعل ہے، اور اس کی جمع آتی ہے مریدون، تو یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، اور یہاں سے بھی نون کو گرا دیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، چاہنے والا یا ارادہ کرنے والا۔ تو مرید کا معنی چاہنے والا، مریدو کا تیرے چاہنے والے۔ ینکر صداقتک من کانوا یتوددون الیک ویلتمسون معونتک۔ اور تیری دوستی سے انجان بن جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ تجھ سے دوستی رکھتے تھے اور جو تیری مدد مانگتے تھے۔ تودد یتودد، توددن کا معنی دوستی کرنا، دوستی کا اظہار کرنا۔ اور انکر ینکر، انکارن کا معنی جاہل ہو جانا، انجان بن جانا۔ التمس یلتمس، التماسن کا معنی اپیل کرنا، تلاش کرنا، درخواست کرنا، طلب کرنا۔ اور معونتن اس کا معنی ہے امداد، سپورٹ یا کمک۔ اس کے لیے اونن اور اعانتن بھی آتا ہے۔ اونن، اعانتن اور معونتن، تینوں کا معنی ہے امداد،
سپورٹ یا کمک۔ یقبضون ایدیہم عنک بعد انبساطہا، وہ ان کے ہاتھ کو تجھ سے سکور لیتے ہیں ان کو پھیلانے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مشکل گھڑی کے اندر تیرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مشکل گھڑی کے اندر وہ تیرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لفظی معنی ہوگا یقبضون ایدیہم عنک، تجھ سے ان کے ہاتھ کو سکور لیتے ہیں، بعد انبساطہا، ان کو پھیلانے کے بعد۔ قبض یقبض کا معنی سکور لینا، قبضہ کر لینا، پکڑ لینا، اور انبسط ینبسط انبساطاً کا معنی پھیلنا، دراز ہونا۔ لا تمتد الیک بالمساعدۃ ید احد من اصدقائک و اصفیائک، تیری طرف تیرے دوستوں اور تیرے مخلصوں میں سے کسی کا ہاتھ مدد کے لیے نہیں بڑھتا، یعنی کوئی تیری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لا تمتد الیک بالمساعدۃ ید احد، کسی کا ہاتھ تیری طرف لمبا نہیں ہوتا، نہیں بڑھتا مدد کے ساتھ۔ من اصدقائک و اصفیائک، تیرے دوستوں میں سے اور تیری چاہنے والوں میں سے، خالص دوستوں میں سے۔ انا وجدت ایضا فی حیاتی من اصدقائی من کانوا یتوددون الی ویبدون لی مودتہم و محبتہم واظنهم اصدقاء مخلصین اوفیاء ولکنہم بدوا اقصی ما کنت اظن، میں نے بھی میری زندگی میں میرے کچھ دوست ایسے پائے جو مجھ سے دوستی کرتے تھے، دوستی کا دم بھرتے تھے، اور میرے سامنے ان کی مودت اور محبت ظاہر کرتے تھے، اور میں ان کو مخلص دوست، وفادار دوست سمجھتا تھا، اور لیکن وہ اس کے برعکس ظاہر ہوئے جس کو میں گمان کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے خود میری زندگی میں کچھ ایسے دوست پائے، مجھے کچھ ایسے دوست ملے جو میرے سامنے دوستی کا دم بھرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور میرے سامنے محبت کا اظہار کرتے تھے، اور میں بھی ان کو مخلص اور وفادار سمجھتا تھا، لیکن میرے گمان کے خلاف وہ نکلے، یعنی دشمن نکلے۔ وَلَكِنَّهُمْ بَدَوْا أَقْصَى مَا كُنْتُ أَظُنُّ، اور لیکن وہ ظاہر ہوئے اس چیز کے برعکس جس کا میں گمان کرتا تھا۔ ابدا یبدی، ابدان کا معنی ظاہر کرنا، اور بدا یبدو بدون، ظاہر ہونا۔ ابدا یبدی بابی افعال سے ہیں، اور بدا یبدو بدون یہ نصر عنصر سے اجوف واوی ہیں۔ ومثل هؤلاء الأصدقاء الذين يزمرون لك الشر أو الحقد في قلوبهم اشد واخطر ضررا من عدو مبین، اور اس قسم کے دوست جو کہ تیرے لیے شر یا کینہ ان کے دلوں میں چھپاتے ہیں، ایسے دوست زیادہ خطرناک اور زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں کھلے ہوئے دشمن سے۔ حقد یحقد یا حقد یحقد، حقدن و حقدن باب ضرب اور سمع سے، اور اسی طرح تحقد یتحقد باب تفاعل سے کینہ رکھنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، اسی سے حقدن یا حقدن کینہ اور بغض۔ حاقدن اور حقود کا معنی کینہ ور۔ الصدیق الوفی یخاطر بحیاتہ لینقذ حیات صدیقہ، وفادار دوست اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے دوست کی زندگی کو بچائے۔ یعنی وفادار دوست جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر اپنے دوست کی جان کو بچاتا ہے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے یا مثل ہے، جو بھی کہیے، The friend
in need is the friend indeed. یعنی ضرورت کے موقع کے اوپر جو دوست کام آئے صحیح معنی میں وہی دوست دوست ہیں. اس کو انگریزی میں اس طرح کہتے ہیں the friend in need is the friend indeed. یفرح بفرحہ ویحزن بحزنہ. وہ خوش ہو جاتا ہے اپنے دوست کی خوشی سے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے اس کی غمگینی سے. وَيَتَأَلَّمُ بِأَلَمِهِ وَيَتَوَجَّعُ بِوَجْعِهِ. اور وہ دردمند ہو جاتا ہے اپنے دوست کی دردمندی سے اور وہ دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے دوست کے دکھ سے. وَلَا يَهْجُرُهُ فِي الشِّدَّةِ وَالضَّرَّاءِ. اور وہ اس کو سختی اور تنگی میں چھوڑتا نہیں ہے، یعنی سختی اور تنگی کے اندر بھی اپنے دوست کو ساتھ دیتا ہے. انا اريد ان اکافیک علی ما اسدیت الی من جمیل فتمنى علی ما شئت من امنیات فقد كنت اول من حمل الی اسعد البشریات. میں چاہتا ہوں یہ کہ میں تجھ کو بدلا دوں اس احسان کا جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، تو تو مجھ سے تمنا کر یا مجھ سے مانگ وہ چیز جو تو چاہے، یعنی جو خواہش اور جو تمنا تیری ہے جس کو تو چاہے وہ مجھ سے تمنا کر. فقد كنت اول من حمل الی اسعد البشریات. پس تو سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے خوشخبری دی. لفظی معنی یہ ہوگا تو ان لوگوں میں سب سے پہلا ہے جس نے میری طرف اٹھایا اسعد البشریات، بہترین خوشخبری، یعنی تو ہی سب سے پہلا خوشخبری دینے والا مجھے ہے. لما رأى زید ان صدیقہ یضرب ابیہ عقدت الدہشة لسانہ وبلغ العجب منہ کل مبلغ. جب زید نے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے باپ کو مارتا ہے تو حیرانی کی وجہ سے حیرانی نے اس کی زبان کو بند کر دیا، یعنی حیرانی کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں سکا. عقد یعقد عقدن، اس کا معنی ہوتا ہے باندھ دینا. عقد یعقد لسانہ کا معنی ہوتا ہے باندھ دینا. زبان بند کر دینا. اور عقد یعقد کا ایک معنی ہوتا ہے گرہ لگانا. اور اس کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا. وَبَلَغَ الْعَجَبُ مِنْهُ كُلَّ مَبْلَغٍ. اور اس کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا، یعنی وہ بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا. مات ابی وخلف لی بعد موتہ ثروۃ طائلۃ لم اتعب فی اقتنائها ولم اقدح فی جمعها. میرا باپ مر گیا اور اس نے میرے لیے اس کے مرنے کے بعد بہت سی پراپرٹی چھوڑی، بہت سا مال چھوڑا جس کے حاصل کرنے میں میں نہیں تھکا اور جس کے جمع کرنے میں نے محنت نہیں برداشت کی، مشقت نہیں اٹھائی. کافا یکافئ مکافاتن، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. اسدا یسدی اسدان، باب افعال سے، اور اسی طرح سدا یسدی باب تفعیل سے. اس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. اور اس کے بعد صلہ الی آتا ہے. اور جمیل ان کا معنی خوبصورت بھی ہوتا ہے اور حسن سلوک کا معنی بھی ہوتا ہے، احسان کا معنی بھی ہوتا ہے. تو جمیل ان کا معنی حسین، حسن سلوک اور احسان. اسی سے معرفت الجمیل احسان شناسی، نکران الجمیل احسان فراموشی، احسان کو بھول جانا. عارف الجمیل احسان شناس، احسان یاد رکھنے والا، احسان پہچاننے والا. ناکر الجمیل احسان فراموش، احسان کو بھول جانے والا.
امنیتن کی جمع امنیات یعنی تمنائیں، اچھائیں. کنا یکنو قنون باب نصرین شروع سے اجوفی بابی، اور اقتنا یقتنی اقتنان، اس کا معنی ہے جمع کرنا، حاصل کرنا، مالک ہونا. قدح یقدح قدحن باب فتح سے جاں فشانی کرنا، جسمانی محنت کرنا، اسی سے قادحن محنت کش، محنت کرنے والا. اور تعبہ یتعب تعب تعبن، اس کا معنی ہوتا ہے تھکنا. تبدو لمن یراک فتن فی مقتبل شبابک وإن جاوزت 70 من الأعوام. تو ظاہر ہوتا ہے اس شخص کے سامنے جو تجھ کو دیکھتا ہے، یعنی جو بھی آدمی تجھ کو دیکھتا ہے اس کے سامنے تو ظاہر ہوتا ہے، یعنی لگتا ہے ایک نوجوان. فتن نوجوان، کیسا نوجوان؟ فی مقتبل شبابی کا، یعنی تیری بھرپور جوانی میں. یعنی جو بھی آدمی تجھ کو دیکھتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے اور ایسا تو ان کے سامنے لگتا ہے گویا کہ تو بھرپور نوجوان ہے. وَإِن جَاوَزْتَ 70 مِنَ الْأَعْوَامِ، اگرچہ تو 70 سال سے تجاوز کر گیا ہے، یعنی 70 سال سے اوپر تیری عمر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی تو لوگوں کی نظروں کے اندر جوان دکھتا ہے، اور جوان بھی بھرپور جوان. اس کے برعکس تبدو لمن یراک طائنا فی السن وانت بلغت من عمرک 30، جو آدمی بھی تجھ کو دیکھتا ہے اس کے سامنے تو برا لگتا ہے، حالانکہ تو تیری عمر میں سے 30 کو پہنچا ہے. یعنی تیری عمر ابھی 30 سال کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی کوئی تجھ کو دیکھتا ہے تو وہ تجھے تو اس کو برا لگتا ہے. تبدو لمن یراک طائنا فی السن وانت بلغت من عمرک 30، تو لگتا ہے اس شخص کے سامنے جو تجھ کو دیکھتا ہے. کیسا لگتا ہے؟ طائنا فی السن، طائنا فی السن کا معنی برا، سنن کا معنی عمر، اور طائنا فی السن کا معنی برا ہو جانا، یعنی برا لگتا ہے. وانت بلغت من عمرک 30، حالانکہ تیری عمر 30 سال کی ہوئی ہے، یعنی تو تیری عمر میں سے 30 سال کو پہنچا ہے. حل شیبت کا زوجتو کا، کیا تیری بیوی نے تجھے برا کر دیا؟ فذکرت ما علمنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مجھے یاد آ گئی وہ بات جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، یعنی وہ دعا مجھے یاد آ گئی جو ہماری نبی نے ہم کو سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپا آنے سے پہلے مجھے برا بنا دے. ہوتی ہے بعض عورتیں ایسی کہ جو ایسی ٹینشن کے اندر شوہر کو ڈال دیتی ہے کہ برا ہونے سے پہلے ہی وہ برا ہو جاتا ہے. جوان ہیں لیکن جوانی کے عالم کے اندر ہی ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ عورت کے ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو برا پانے سے پہلے مجھے برا بنا دے. لہٰذا جن لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور جو کنوارے ہیں ان کو ابھی سے یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری آنے والی وائف اور میری آنے والی بیوی ایسی نہ ملے. تعرض الرجل لألوان من التعذیب، تعرض یتعرض تعرضا، اس کا معنی ہوتا ہے زد میں آ جانا، مصیبت کی زد میں آ جانا. تعرض الرجل لألوان من التعذیب، یعنی آدمی بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو گیا. آدمی زد میں آ گیا قسم قسم کی مصیبتوں کے اندر.
کل رجل فی هذه الحیات یحتاج الی غیرہ من الناس وان کان غنیا ثریا یملک کل نوع من الاموال وکل نوع من اسباب الراحہ۔ اس زندگی میں ہر آدمی محتاج ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا، اگرچہ وہ مالدار ہو، پراپرٹی والا ہو، جو ہر قسم کے مال کا مالک ہو اور راحت کے ہر قسم کے اسباب اس کو ملے ہوئے ہوں۔ یعنی اس زندگی کے اندر ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو، بلکہ وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت کے بادشاہ کو بھی ایک غریب کی ضرورت پڑتی ہے، مزدور کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر بنانا ہو تو مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، یا اور کوئی کام کروانا ہو تو مزدور کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہر مالدار کو بھی غریب کی حاجت ہوتی ہے، غریب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کو کہہ رہے کل رجل فی هذه الحیات یحتاج الی غیرہ من الناس وان کان غنیا ثریا یملک کل نوع من الاموال وکل نوع من اسباب الراحہ۔ اس زندگی میں ہر آدمی محتاج ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا، اگرچہ وہ مالدار ہو، پراپرٹی والا ہو۔ غنی اور ثری دونوں کا معنی مالدار، پراپرٹی والا۔ اس کی جمع آتی ہے غنی کی جمع اغنیا اور ثری کی جمع اثریا۔ اور ملک یملک کا معنی مالک ہونا، اور کل نوع کا معنی قسم، پرکار، اور اس کی جمع آتی ہے انواع، جس کو انگلش کے اندر ٹائپس کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں اور تعبیرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بارہا یہ بات ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ کسی بھی زبان کو جب آپ سیکھیں تو اس زبان کے اندر کس جملے کو کس طرح جوڑا گیا اور کس مفہوم کو کس طرح ادا کیا گیا، اس لیے صرف ترجمہ کرنے پر اکتفا مت کیجیے۔ ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ، ترجمے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیرات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ خود اس کو اپنے انداز میں بولنا چاہے تو کس طرح بول سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے اس قسم کے جملے پیش کیے جائے تو ہمیشہ تعبیرات کو مد نظر رکھ کر ویڈیو کو سنا جائے، سرسری طور پر صرف اس کا ترجمہ نہ سنا جائے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔